بھائی آج کے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پیرنٹنگ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. پیرنٹنگ ٹیکنیکس ہیں جو میرے کام آئیں, کچھ میرے کام نہیں آئیں. یہ جھوٹا وعدہ ہے جو ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کے بچے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. 10 لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کو اگر ڈسپلن کریں گے, نہیں کرو بری بات, تو ان کو صرف شیم فیل ہوتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم لینے نہیں دیتے کہ اگر وہ ایک چیز کو سیکھ رہے ہیں, obviously آپ کو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ یار وہ اپنے آپ کو چوٹ نہ لگا لیں. اس چکر میں سم ٹائمز ہم بہت اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں. ان ساری باتوں میں جو ایک تھیم ہے وہ ہے امپلس کنٹرول. ایک اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو اچھا کھانا بناتی ہے, جس کا گھر صاف ستھرا ہوتا ہے, بیڈ شیٹیں بڑی کرسپ ہوتی ہیں. مجھے اچھی روٹی بنانے نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں. اتنے چھوٹے بچوں کے جو پرائیویسی کا خیال ہے وہ ہم اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ لائل ہوں. کم از کم 3 سے 4 اچھی پیرنٹنگ بکس ضرور پڑھیں. کاش کہ مجھے کوئی پہلے ایکسپلین کر دیتا تو میں نے اپنے آپ کو اتنا ٹف ٹائم نہ دیا ہوتا. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو موم کاسٹ ویلاگ. بھائی آج کے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پیرنٹنگ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 4 سالوں میں واٹ آر سم آف دا تھنگس دیٹ ورک فار می. کچھ پیرنٹنگ ٹیکنیکس ہیں جو میرے کام آئیں, کچھ میرے کام نہیں آئیں, بٹ آئی تھنک میں زیادہ وہ چیزیں شیئر کروں گی دیٹ ہیز ورک فار می. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے لرن کی, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان لرن کی. سو جسٹ رینڈم بٹس آف سم ریلیٹیبل ایونٹس دیٹ ہیپن ٹو می, اور اس کے اوپر ذرا چٹ چیٹ کریں گے. پچھلے 15 منٹ سے میں اپنا بیگ ڈھونڈ رہی ہوں جو کہ مجھے مل نہیں رہا, اور میں نے ابھی دیکھا کہ بیگ میں نے پہنا ہوا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ بہت ساری مومز جو ہے نا, دے آر گوئنگ ٹو ریلیٹ ود دس. لائک لٹرلی مجھے ایسا لگتا ہے ایور سنس آئی بیکیم اے موم, یا تو میں چیزیں ڈھونڈ رہی ہوں بلا وجہ میں, یا میں چیزیں سنبھال رہی ہوں وہ بھی بلا وجہ میں. سو بھائی یہ سب تو چلتا رہے گا. موم برین. اور وائل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ موم برین, بھائی دا ون تھنگ دیٹ آئی لرنڈ از کہ اپنے موم برین کو اون کریں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے موم کاسٹ کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشنز آتی رہیں. لیٹس گو. If there's one parenting advice that has worked for me and it's actually amazing, never make fake promises. اپنے بچوں سے کبھی بھی جھوٹے وعدے یا کوئی بھی دل بہلانے کے لیے, یا اگر وہ رو رہے ہیں یا ضد کر رہے ہیں تو اکثر بہت امپلسولی یہ پیرنٹس کرتے ہیں, اور یہ مسٹیک بہت کامن ہے کہ اچھا ابھی نہیں رو, کوئی بات نہیں. اگر وہ جیسے ابھی ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے تو میرا بیٹا 3 سال کا ہے اب, تو وہ رو رہا ہے کہ اس کو جو ہے کیا چاہیے, پانی میں ہاتھ ڈالنا ہے, اور ریور کیوں نہیں آ رہا. تو اب میرے ذہن میں بالکل آیا کہ اچھا ابھی کوئی بات نہیں, ابھی دوبارہ آ جائے گا, پھر ہم پانی میں ہاتھ ڈال لیں گے. رائٹ, یہ ایک بہت کامن سی چیز ہے, یہ ایک جھوٹا وعدہ ہے جو ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے بچے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. مطلب ان کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے, کیونکہ بچے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, بیوقوف نہیں ہوتے. ان کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہمارے اماں ابا ایسے ہی بولتے ہیں, اور کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا, اور وہ اور رونا شروع کر دیتے ہیں. دے آر نیور گوئنگ ٹو بلیو یو. جب آپ ان کو ایون سچ بھی بول رہے ہوں گے پھر وہ آپ پہ بلیو نہیں کریں گے. ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ ہم کسی کے گھر مہمان بن کے گئے اور وہاں پر بچے جو ہیں وہ چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں, چیزوں کو ٹچ کر رہے ہیں, کیونکہ بچے اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں نا. اب ان کی اپنی ایک دنیا ہے اور وہ چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں, تو وہ چیزیں اٹھائیں گے یا لیٹ جائیں گے نیچے, یا بسکٹ اٹھائیں گے اور کارپیٹ پہ ایسا رگڑنا شروع کر دیں گے. ہوتا کیا ہے کہ ہم خود امبیرس ہو رہے ہوتے ہیں, تو وی لیش آؤٹ ایٹ آور کڈس. اب جب بھی ہم 10 لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کو اگر ڈسپلن کریں گے, نہیں کرو بری بات, تو ان کو صرف شیم فیل ہوتی ہے, ان کو ہیوملیٹیڈ فیل ہوتا ہے, ان کا کانفیڈنس کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو ڈسپلن کا نام دینا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو دے دیں, لیکن یہ ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن کرنا ضرور چاہیے, لیکن ڈسپلن کرنے کا جو طریقہ ہم لوگوں نے سیکھ لیا ہے نا, کیسے انگلی دکھا کے نہیں کرو, یہ ڈسپلن کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ڈسپلن پیار سے, رسپیکٹ کے ساتھ, تمیز سے, ایموشنلی ریگولیٹ کر کے اپنے آپ کو کرنا چاہیے. اب آپ خود سوچیں نا, اگر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں بیٹھی ہوئی ہوں کہیں پہ اور 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میری ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ یار میرے فرینڈ یا میرے کولیگز یا میرے رشتے دار یا میرا پارٹنر جو ہے وہ مجھے بعد میں بتا دے کہ زینب دیکھو تم سے وہ ہوا تھا نا, تو وہ چیز ٹھیک نہیں تھی, یا وہیں پر ہی مجھے ٹیکسٹ کر دیں یا سٹل طریقے سے بتا دیں. اگر ہم لوگ بیٹھے ہیں ایک پبلک گیدرنگ میں اور کوئی ہمیں آ کے اس طرح سے انگلی دکھا کے بولے غلط بات, کتنی گندی ہو گئی ہو تم, تو آبویسلی کیا فیل ہوگا, برا فیل ہوگا. رائٹ, ابھی ہم لوگ آ رہے تھے تو رستے میں ہم نے کیلے لے لیے کچھ, کیونکہ میرا بیٹا بہت شوق سے کھاتا ہے, تو وہ شاپر میں سے نکالنا شروع ہو گیا کیلا, اور وہ 4 سال کا ہے تو آبویسلی اس کو اتنے یعنی اچھے طریقے سے وہ کیلا وہ پیل نہیں کر سکتا اس طرح سے.
سو وٹ ہیپن کیا وہ لگا ہوا ہے اور میرے اندر نا ایک شدید ایک ارج آ رہی ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے کیلا لوں, جلدی سے اس کو چھیل کے اور اس کو پکڑا دوں. اینڈ دین آئی اسٹاپڈ اینڈ دین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ یار یہ میرے اندر یہ فیلنگ کیوں ہے کہ میں جو ہوں وہ اس کے لیے کام کرتی ہوں تاکہ جلدی سے یہ کام ہو جائے, اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ اس سے اسٹرگل کر رہا ہے. دیٹس ہز پروسیس. اور میں نے یہ سوچا کہ یہ پیرنٹس ہم لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم لوگ جلدی کر لو کے چکر میں اور اپنی الجھن کے چکر میں اور اپنی کسی فیلنگ کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم لینے نہیں دیتے کہ اگر وہ ایک چیز کو سیکھ رہے ہیں یا اگر وہ ایک چیز کو کرنے کے لیے ٹائم لے رہے ہیں اور وہ ان کے لیے نہیں ہے رائٹ, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی فیلنگس کو ریئلائز نہیں کرتے, اپنے اندر نہیں جھانکتے کہ یار واٹس کمنگ اپ فار می, کہ مجھے کیوں الجھن ہو رہی ہے اس بات سے, اور ہم الٹا کیا کرنا شروع کرتے ہیں, ہم ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوچا اگر بڑوں کے ساتھ یعنی ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے کہ میں اگر کوئی کام کر رہی ہوں اور کوئی آئے اور مجھ سے لے لے کہ ارے تم کیا کر رہی ہو یار, لوگو میں کر لیتا ہوں, تو مجھے ایسا فیل ہوگا کہ جیسے کہ یہ بندہ مجھے انایڈیکیٹ فیل کرانا چاہ رہا ہے یا مجھے انکمپیٹنٹ فیل ہوگا کہ یار مطلب آئی ایم ناٹ گڈ انف. تو جب ایڈلٹس کو ایسا فیل ہوگا تو بچوں کو بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہے اور ہمیں اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اینڈ دس از اندر تھنگ, آلدو یہ بہت کامنلی ایڈوائز تو کیا جاتا ہے بٹ دس از سم تھنگ دیٹ آئی اسٹرگلڈ ود از ویل, کہ آپ بچوں کو ایکسپلور کرنے دیں اور لیٹ دیم بی. لیکن یہ آسان نہیں ہے, اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اب 3 سال سے کم کے بچے ہیں, تو آبویسلی آپ کو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ یار وہ اپنے آپ کو چوٹ نہ لگا لیں. اس چکر میں سم ٹائمس ہم بہت اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں اینڈ آئی ایم گلٹی آف اٹ. میں بہت اوور پروٹیکٹیو ہوں اور میرے بیٹے کو خیر چوٹیں بھی بہت زیادہ لگتی ہیں اور لگی بھی ہیں, وہ بیمار بھی زیادہ ہوتا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان کو جو ان کا ایکسپیرئنس ہے اس دنیا کا اس سے وی کین ناٹ راب دیم آف. ان ساری باتوں میں جو ایک تھیم ہے وہ ہے امپلس کنٹرول. خاص طور پر جب بچے کچھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ایک امپلسو بیہیویئر ہوتا ہے نا ہمارا پیرنٹس کا, کہ ہم ان کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم بڑے رولز کے حساب سے ان کو چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے, وہ اپنی امیجنیشن کے حساب سے رولز بناتے ہیں اور وہ اپنے گیمز خود ایجاد کرتے ہیں, اور یہ کرنے دینا چاہیے کیونکہ اس سے ان کی کریٹیوٹی بھی اسٹیمیولیٹ ہوتی ہے. اور جب آپ بچوں کو پیچھے بیٹھ کے آرام سے صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو بڑے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ آبزرو کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور بچوں کے ایکسپیرینس کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. سوشل کنڈیشننگ ہماری ایسے ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو اچھا کھانا بناتی ہے, جس کا گھر صاف ستھرا ہوتا ہے, بیڈ شیٹیں بڑی کرسپ ہوتی ہیں, گھر بالکل سمٹا ہوا ہوتا ہے, کھلونے نہیں پھیلے ہوئے ہوتے. یہ ان لرن کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ لرن کرنا بہت ضروری ہے کہ ڈومیسٹسٹی از ناٹ مدرہڈ. ڈونٹ گیٹ می رانگ, یعنی سلیقہ اور صفائی ستھرائی یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جو گھر کے کام ہوتے ہیں نا وہ بس یہی ہوتے ہیں, یعنی گھر کے کام. یہ کوئی اچھی ماں ثابت کرنے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اس سوسائٹی میں اگر آپ نے یہ ماسٹر کر لیا نا باس, تو بس آپ سرخرو ہو جائیں گے. کیونکہ میں نے اپنا بہت ٹائم ویسٹ کیا ہے یہ سوچ کے, اور اس گلٹ میں نے اپنے آپ کو بہت ڈالا ہے کہ یار کیونکہ مجھے اچھی روٹی بنانے نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں. میں اپنے بچے کو تازہ توے سے نکلی ہوئی گرم پھولی ہوئی روٹی نہیں کھلاتی. ہر وہ ماں اچھی ہے جو اپنی صلاحیت کے حساب سے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے. دیٹس اٹ. پرائیویسی کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اچھا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یعنی اگر ایڈلٹس ہیں, ٹین ایجرز ہیں, تو پرائیویسی کا کانسیپٹ پھر بھی تھوڑا سا کلیئر ہوتا ہے. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جیسے 3-4 سال کے بچے ہیں تو ان کی پرائیویسی کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے. تو آئی لرن سم تھنگ کہ جو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نا بچوں کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور بچوں کو کیا پتہ. لیکن اتنے چھوٹے بچوں کی جو پرائیویسی کا خیال ہے وہ ہم اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ لائل ہوں. یعنی بہت کامنلی ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھ کے اور سب کے سامنے, یعنی پورے خاندان کے سامنے بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کرتا ہے, یہ ایسے کرتا ہے, اور وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ مطلب بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ اگر لیٹ سے کہ آپ ایک کمرے سے گزر رہے ہوں اور آپ کے کوئی بھی یعنی آپ کا کوئی بہت قریبی رشتہ دار یعنی کوئی لوڈ ون آپ کا بیٹھ کے آپ کی شکایتیں لگا رہا ہو, تو تکلیف ہوتی ہے نا یہ سن کے. تو اس بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جب بچے یہ دیکھنے کہ یار میری امی یا میرے ابو بیٹھ کے جو ہے وہ پورے خاندان میں پوری گیدرنگ میں بیٹھ کے میری کمپلین کر رہے ہیں. تو دس از دا پرائیویسی آف یور کڈ جو کہ آپ وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جس کا ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کے اوپر. سو بہت ینگ ایج سے
یہ میک شور کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے چاہے 2 سال کے ہیں چاہے 3 سال کے ہیں, آپ کی ایک سرٹن لائلٹی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اور آپ ان کی برائیاں, ان کی شکایتیں بھری محفلوں میں بیٹھ کے نہ کریں, اور ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے بیٹھ کے کونے میں سن رہے ہوں تو ان کے دل میں نا مطلب اٹ بریکس دیئر ہارٹ. اور ایک اور چیز جو بڑی انڈر ریٹڈ ہے وہ ہے اپالوجی. اگر آپ انسان ہیں, ظاہر ہے پیرنٹس انسان ہوتے ہیں, اگر لیٹس سے کہ ان انٹینشنلی غلطی سے کبھی ایسا ہو گیا اور آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ یار دیکھو ہو سکتا ہے اس کو برا لگاؤ, معافی مانگ لیں, اپولوجائز. چیزیں صحیح کرنے کا ایک بہت اچھا ٹول ہے اپالوجی, سوری کہہ دینا, اپنی غلطی مان لینا, تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور بھائی باقی ساری نصیحتیں ایک طرف, جو کلیئرٹی آپ کو بک ریڈنگ سے ملتی ہے نا, وہ بات کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں. میں آپ کو 30 منٹ 40 منٹ کے پورے ویلاگس بنا لوں, لیکن جو ایک کتاب پڑھ کے آپ کو جو سمجھ آتا ہے نا, اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. چاہے آپ کو بکس کا شوق ہے یا نہیں ہے, چاہے آپ ریڈر ہیں یا نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہے نا, اس کے باوجود میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کم از کم 3 سے 4 اچھی پیرنٹنگ بکس ضرور پڑھیں. آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اور پتہ کیا ہے, جو مامتا کا, مدرہڈ کا جو پورا کانسیپٹ ہے نا, اس کو بہت زیادہ ایک فینٹیسی سی بن گئی ہے کہ جب بچہ اپسیٹ ہوتا ہے اور اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے سارے غم, ساری پریشانی, سب کچھ بھول جاتا ہے. اگر بچہ رو رہا ہے تو ماں کے پاس لے آؤ. یہ فیکٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس میں ریالٹی نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ہم نے نا کچھ زیادہ اس کو کچھ فینٹیسی بلڈ کر دی ہے اس کے اراؤنڈ, اور اس کو کچھ زیادہ گلوریفائی اس طرح سے کر دیا ہے کہ اب نا وہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ اب جیسے میرا بیٹا ہوا تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار میرے پاس یہ آتا ہے تو اس کو تو پھر رونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اس کو تو اتنا اچھا فیل ہونا چاہیے کہ یہ تو پھر خوش رہے اور ہنستا رہے ہر وقت. تو وہ نا آپ کو ایک تو ویسے ہی موم گلٹ اتنا کامنلی ہوتا ہے, اور وہ اتنی آپ کی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اور آپ کو اپنا آپ اتنا ان ایڈیکیٹ سا فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ یار اس کا مطلب ہے کہ میں تو پھر وہ والی ممتا ہے ہی نہیں میرے اندر, کہ میرا بچہ تو ہر وقت روتا رہتا ہے جب بھی میرے پاس آتا ہے. سو وتھ ٹائم جب ریڈنگ کر کے, ایکسپلور کر کے, سمجھ کے, ورک شاپس اٹینڈ کر کے, دین آئی گاٹ ٹو نو کہ آپ اب اڈلٹس ہیں, کہ ٹراما تو خیر بہت بڑا ورڈ ہے, ایون اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے نا تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, کسی سے شیئر نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو سیف محسوس نہیں ہوتا. لیکن جہاں پر ایون کسی ایڈلٹ کو, کسی بھی انسان کو جب سیفٹی محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنے دل کی بات کرتا ہے, وہ پھر روتا بھی ہے, وہ کمپلین بھی کرتا ہے, وہ شکایتیں بھی کرتا ہے, وہ اپنے دل کی مطلب وہ ہر طرح کی اپنی بھڑاس نکالتا ہے, اس کو اس بندے کے ساتھ سیف محسوس ہوتا ہے. تو بچوں کو بھی جب اپنی ماں کے ساتھ سیفٹی محسوس ہوتی ہے تو وہ روتے ہیں, وہ اپنی تکلیفیں بتاتے ہیں, یہاں درد ہو گیا, وہاں درد ہو گیا, اس نے مارا, اس نے ڈانٹا. یہ سینسٹیوٹی نہیں ہوتی ہے, یہ سیفٹی ہوتی ہے. اور اگر وہ آپ سے اپنی یہ باتیں شیئر کر رہے ہیں, لاڈ کر رہے ہیں, آپ سے جو ہے وہ پیار ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اٹس اے گڈ تھنگ. سو دیز آر سم آف دا تھنگس دیٹ ہیو ہیلپ می. اور یہ کچھ کانسیپٹس اس طرح کے ہیں جو کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یار یہ کاش کہ مجھے کوئی پہلے ایکسپلین کر دیتا تو میں نے اپنے آپ کو اتنا ٹف ٹائم نہ دیا ہوتا. اور بہت ساری جو ینگ مامز ہوتی ہیں, نیو مامز ہوتی ہیں, تو ہم یہ کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اگر آپ وہ کر رہی ہیں تو نہ کریں, اور اگر آپ کو ابھی اور تسلی چاہیے تو بھائی موم کاسٹ از آلویز ہیئر. آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ سبسکرائب, بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشنز آتی رہیں گی. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.